امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ جی، کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کی شرائط پر متفق ہو گیا ہے۔ اچھا، 60 دن کی جنگ بندی، یہ تو کافی بڑی خبر ہے۔ جی، بظاہر تو یہ ایک اہم پیش رفت لگتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ زمینی حقائق سے میل کھاتا ہے؟ مطلب کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ آئیں ذرا اس خبر کی گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بنیادی بات جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسرائیل 60 دن کے سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ یہ کہ یہ شرائط اصل میں ہیں کیا؟ بالکل، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ رپورٹ میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، تو کیا یہ بس اصولی طور پر مان گئے ہیں یا کوئی ٹھوس پلان ہے؟ دیکھیں، تفصیلات کے بغیر تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ اصل میں جو ثالثی کر رہے ہیں قطر اور مصر، جی، وہی شاید کوئی حتمی شکل سامنے لائیں گے، لیکن اصل امتحان تو یہ ہوگا کہ کیا حماس ان نامعمول شرائط کو مانے گی۔ صدر ٹرمپ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ حماس کو ماننا ہی پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ورنہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ لگتا تو یہی ہے، یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اور اس اعلان کا وقت بھی بڑا دلچسپ ہے نا؟ یہ بیان آیا ہے امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اگلے ہفتے ہونے والی میٹنگ سے بالکل پہلے۔ جی بالکل، یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ملاقات میں بہت واضح رہیں گے۔ یعنی اس بیان کا اس ملاقات سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے یہ اس ملاقات کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش ہو، یا پہلے سے تھوڑا دباؤ بنانے کی۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک گہرا تضاد بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ امریکی صدر پہلے یہ کہہ چکے ہیں، یا کم از کم ایسا تاثر دیا ہے کہ نیتن یاہو جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ مگر اسرائیل کا جو سرکاری موقف ہے، جو وہ بار بار دہرا رہے ہیں، وہ بالکل الگ ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جنگ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک حماس ختم نہ ہو جائے۔ بالکل، تو یہ 60 دن کی جنگ بندی والی بات ان کے اس موقف سے کیسے میل کھاتی ہے، یہ سمجھنا مشکل ہے۔ اور دوسری طرف حماس ہے، ان کے اپنے مطالبات ہیں، وہ تو مستقل جنگ بندی مانگ رہے ہیں۔ جی، اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا بھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف اسرائیل کہہ رہا ہے حماس کا خاتمہ، دوسری طرف حماس کہہ رہی ہے مستقل حل اور مکمل انخلا، اور بیچ میں یہ 60 دن کی جنگ بندی کی بات جس کی شرائط بھی نہیں پتہ۔ یہی تو اصل الجھن ہے۔ یہ صرف بیانات کا فرق نہیں، یہ بنیادی مقاصد کا ٹکراؤ ہے۔ ایک 60 دن کی عارضی جنگ بندی، خاص طور پر اگر اس میں قیدیوں کا تبادلہ وغیرہ ہو، جی، وہ تھوڑی دیر کے لیے شاید صورتحال بہتر کر دے، لیکن جو بنیادی مسئلے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اسرائیل کا حماس کو ختم کرنے کا ہدف اور حماس کا مکمل انخلا کا مطالبہ، یہ دونوں ایک عارضی سیز فائر میں کیسے پورے ہوں گے؟ صحیح۔ اور اس ساری آپ کہیں سفارتی کھینچا تانی کے دوران ہمیں وہ انسانی پہلو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ رپورٹ میں یاد دلایا گیا ہے کہ یہ سب شروع ہوا 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے سے، جی، اور اس کے بعد اسرائیل کی فوجی کارروائی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق تو ہلاکتیں 56,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ بہت زیادہ تعداد ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تقریباً 50 اسرائیلی یرغمالی اب بھی وہیں ہیں، جن میں سے شاید 20 کے قریب زندہ ہوں۔ مطلب یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حالات کتنے سنگین ہیں۔ بالکل۔ تو اب ہم اگر دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے، ایک طرف امریکی صدر کا ایک پر امید سا دعویٰ ہے کہ اسرائیل 60 دن کی جنگ بندی پر راضی ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس اسرائیل اور حماس کے وہ اعلانیہ موقف ہیں جو اس دعوے سے صاف کہیں تو مل نہیں کھاتے۔ جی، تضاد نظر آتا ہے۔ جی، تھالسی کی کوششیں یقیناً ہو رہی ہوں گی پس پردہ، لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی پیچیدہ ہے۔ جو رپورٹڈ معاہدہ ہے اور جو دونوں فریقوں کی معلوم پوزیشنز ہیں، ان میں ایک واضح فرق، ایک خلیج ہے۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ امریکی صدر نے اشارہ تو دیا ہے پیش رفت کا، لیکن اس کی بنیادیں وہ ذرا کمزور لگ رہی ہیں۔ سفارتی کوششیں چل رہی ہیں، مگر جو اصل فریق ہیں اسرائیل اور حماس، ان کے لمبے عرصے کے جو مقاصد ہیں وہ بظاہر بالکل الٹ سمت میں ہیں۔ جی بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے اس رپورٹ کی روشنی میں کہ یہ جو گہرے تضادات ہیں، یہ جو بالکل مختلف مقاصد ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اگر یہ 60 دن والی جنگ بندی باضابطہ طور پر سامنے آ بھی گئی، ہاں،
تو اس کے کامیاب ہونے کے اصل میں امکانات کتنے ہیں؟ کیا یہ بس ایک اور عارضی وقفہ ثابت ہوگا یا واقعی کسی پائیدار امن کی طرف پہلا قدم بن سکتا ہے؟ مطلب اس راستے میں سب سے بڑی عملی رکاوٹیں کیا ہوں